السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام طلباء خیریت سے ہوں گے اور اسباق کو پابندی سے سن رہے ہوں گے۔ عزیز طلباء، ہم نے آپ کو اس رکوع کے شروع میں ہی بتایا تھا کہ ہم غزوہ احزاب ہم آپ کو ایک ترتیب سے سنانے کی کوشش کریں گے تاکہ آگے کی آیات جو ہے وہ سمجھنا اس کو آسان ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں 2 درس جو ہے وہ ہو گئے، تیسرا آج درس ہے، اور اس میں انشاءاللہ یہ واقعہ احزاب، غزوہ احزاب جو انشاءاللہ مکمل کر لیا جائے گا۔ آیات وہی ہیں 9 سے 11 جو ہم پہلے تلاوت کر چکے ہیں، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ اب یہ غزوہ احزاب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور یہ ختم ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تقریباً بڑے بڑے واقعات ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے، اور یہ بھی آپ کو ہم نے بتا دیا کہ یہ غزوہ بڑا سخت تھا، سردی شدید تھی اور بھوک تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ صحابہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے، خندق کھودی، جنگ کی، جہاد کیا، اور دفاعی جو جہاد تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس لیے کہ باہر سے دشمن حملہ آور تھا، اور خندق کھود کر اپنے شہر کا، مدینہ منورہ کا دفاع کیا گیا۔ بنو قریظہ نے غداری کی، ابھی ان سے نمٹنا باقی ہے۔ اسی غزوے میں نمازیں بھی قضا ہوئیں، ظہر، عصر، مغرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکے، عشاء کے وقت میں آپ نے نماز پڑھی۔ غرض یہ کہ بہت زیادہ سخت حالات جب ہو گئے اور تقریباً مہینہ ہونے کو آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کے لیے بد دعا کی، اور 3 دن تک پیر، منگل اور بدھ مسجد فتح کے اندر مسلسل احزاب کی شکست اور فرار اور مسلمانوں کی فتح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے۔ تیسرے دن یعنی بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان دعا قبول ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاداں و فرحاں خوشی کے ساتھ صحابہ اکرام کے پاس تشریف لائے، فتح کی بشارت سنائی۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اس وقت کے بعد سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پیش نہیں آئی۔ پھر فتح کے اسباب شروع ہو گئے، جن میں نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کوشش تھی، اس کی وجہ سے، اس تدبیر کی وجہ سے ان میں جو پھوٹ پڑی اور آپس میں بددلی پھیلی، اور چونکہ اپنے گھروں سے دور تھے، کافی دن ہو چکے تھے، تو فوج میں بھی بددلی پھیل گئی تھی اور سرداروں میں بددلی پھیل گئی تھی، اس لیے کہ اتنے دن کی سخت جنگ کے بعد بھی وہ 1 انچ مدینہ منورہ کی زمین پر قبضہ نہیں کر سکے تھے۔ خندق سے اس طرف جو آئے بھی تو وہ مارے گئے یا واپس بھاگ گئے، تو کوئی فائدہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، اس کی وجہ سے بددل ہوتے جا رہے تھے اور واپس جانا چاہتے تھے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس طرح واپس جائیں اور کون اس بات کی ابتدا کرے۔ یہاں تک کہ بددلی انتہا تک پہنچ گئی، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے تیز برفانی ہوائیں ان پر مسلط کر دیں، جس نے ان کے خیمے اکھاڑ پھینکے، ہانڈیاں چولہوں سے اڑا دیں، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دیے جو باطنی طور پر ان کے دلوں پر رعب طاری کر دیں، ہیبت طاری کر دیں۔ اس کا ذکر آ چکا انہی آیت میں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا۔ تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اب ان لوگوں کے لیے بھاگ کھڑے ہونے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ ایک رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کہ صحابہ سارے دن کے تھکے ہوئے تھے، بھوک تھی، سردی سے ٹھٹر رہے تھے،
کیونکہ سارا دن جو ہے وہ حملہ ہوتا رہتا تھا، مختلف جگہوں سے اس کا دفاع کرتے رہتے تھے، پھر کھانے کو کچھ نہیں تھا، بھوک الگ تھی، سردی الگ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کی خبر لانے کے لیے بھیجا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس مقصد کے لیے بھیجا۔ وہ فرماتے ہیں کہ سردی کی وجہ سے میرے دونوں پہلو کپ کپا رہے تھے۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے اس کام کے لیے منتخب فرمایا تو حالت یہ تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر فرمایا ان لوگوں کے پاس پہنچ کر ان کی خبر لاؤ، لیکن میرے پاس پہنچنے تک یعنی واپس آنے تک کچھ اور نہیں کرنا، کچھ چھیڑ چھاڑ نہ کر بیٹھنا۔ اور اس کے بعد فرمایا اے اللہ، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے اس کو اپنی حفاظت میں رکھ لیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے تیر لیے، ہتھیار باندھے اور پیدل ان کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت تو حالت یہ تھی کہ صحابہ میں ٹھٹر رہا تھا، اور اب جب میں میدان میں نکلا تو اور زیادہ ہواؤں کی وجہ سے اور ٹھٹرنا چاہیے تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ ایسا معلوم ہوا کہ میں حمام میں چل رہا ہوں، ساری سردی غائب ہو گئی۔ چلتے چلتے میں ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گیا، ان کے لشکر میں داخل ہو گیا، اور اللہ کے حکم سے ان لوگوں پر ایک ہوا کا طوفان اور غیبی لشکر آ گیا، اور اللہ کے اس لشکر نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ ان کی ایک ہانڈی کو چولہے پر اور آگ کو چولہے میں زمین پر قائم نہیں رہنے دیا، ان کے سارے خیمے ویمے سب اڑنے لگے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان جو ہے وہ آگ کے پاس بیٹھا، آگ تاپ رہا تھا، میں تیر نکالا اور کمان پر چڑھایا، بس چھوڑنا ہی چاہتا تھا، کیونکہ اگر میں اس وقت تیر چھوڑتا تو ٹھیک ابو سفیان کے لگ جاتا، لیکن مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ کوئی حرکت نہیں کر بیٹھنا جب تک میرے پاس واپس نہ پہنچ جاؤ، خبر لاؤ۔ تو چونکہ خبر لانے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے میں نے واپس تیر نکال کے رکھ لیا۔ اتنی دیر میں ابو سفیان نے اعلان کیا کہ مشورے کے لیے جمع ہو جاؤ، اور ہر آدمی اپنے ساتھ والے آدمی کو پہچان لے، دیکھ لے کہ وہ کون ہے، تاکہ کوئی جاسوس ہمارے لشکر میں نہ گھس آئے۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی ان سے پوچھتا کہ تم کون ہو، انہوں نے فوراً اپنے برابر والے آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا سبحان اللہ کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ وہ قبیلہ حوازن کا آدمی تھا۔ تو اس طرح انہوں نے سمجھداری سے اپنے آپ کو بچا لیا، اور وہ آدمی ان سے پوچھ ہی نہیں سکا۔ اس کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ جب یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ بہرحال اس تدبیر سے یہ پہچان سے بچ گئے۔ ابو سفیان نے کہا ایک گروہ قریش، تمہارے قیام کی اب یہ جگہ نہیں ہے کہ ہمیشہ یہاں رہتے رہو۔ اونٹ اور گھوڑے ہلاک ہو گئے، بنو قریظہ نے بھی ہم سے غداری کی، ان کی طرف سے جو پیغام ان کی طرف سے ہمیں ملا وہ بہت ناگوار تھا۔ ادھر اس طوفان کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت پڑی ہے، وہ تم لوگ دیکھ ہی رہے ہو، لہٰذا بس پوچھ کر چلو، میں تو روانہ ہو رہا ہوں۔ بس سبھی انتظار میں تھے کہ بس کوئی اعلان ہو جائے اور بھاگنے کا موقع مل جائے، لہٰذا سب جو ہے وہ فوری طور پر روانگی کی تیاری سب نے کر لی، اور اپنا سامان سمیٹ کر واپسی کی طرف جو ہے روانہ ہونے کی تیاری میں لگ گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں مشرکوں کے لشکر سے روانہ ہوا، وہاں سے واپس آ رہا تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں جب کافروں کے لشکر کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا تو راستے میں نے 20 سوار دیکھے جن کے عمامے سفید تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے ساتھی سے جا کر، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہہ دینا
کہ اللہ نے تمہارا کام پورا کر دیا اور تمہارے دشمنوں کے شر کو دفع کر دیا۔ عزیز طلبہ، یہ سفید عمامے والے کون تھے؟ یہ فرشتے تھے۔ تو فرشتوں کا نزول جس کا قرآن کریم نے ذکر کیا، ان کے نزول کو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ذکر کیا ہے، اور انہوں نے دیکھا ہے، ان کی ملاقات بھی ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا تو وہی کیفیت میری تھی، یعنی مجھے کوئی سردی نہیں لگتی تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو دیکھا آپ نماز میں مشغول ہیں۔ اس سخت سردی میں اور رات کے اندھیرے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے۔ ہر ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی سخت حالات آ جائیں، کوئی مشکل آ جائے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے اور سخت حالات سے حفاظت فرمائے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ بہرحال جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا تو میں نے ان لوگوں کا واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، ایسے کہ آپ کے دانت ظاہر ہوئے، جو ایک تو سامنے کے دانت ہوتے ہیں، ایک اندر کے دانت ہوتے ہیں، اور ایک سائڈوں کے جو دانت ہوتے ہیں، یہ ظاہر ہوئے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ہنستے نہیں تھے، مسکراتے تھے، لیکن یہ اطلاع ایسی خوشی کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ اور جب میں اطلاع دے چکا تو وہ جو گرمی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جو کیفیت میری تھی جاتے وقت اور واپسی کے وقت، وہ ختم ہو گئی۔ وہ کام بھی ختم ہو گیا جس کام کے لیے بھیجا تھا، تو وہ جو گرمی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب دوبارہ سے سردی لگ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب اپنے قدموں کے پاس کر لیا اور اپنی چادر کا کچھ حصہ جو ہے میرے اوپر ڈال دیا، اور میرا سینہ اپنے تلووں سے چمٹا لیا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب صبح تک میں سوتا رہا، یہاں تک کہ یعنی فجر تک، جب صبح فجر کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر بیدار فرمایا، قم یا نعمان، کھڑے ہو جاؤ یہ بہت سونے والے۔ یہ نعمان نہیں ہے، نعمان ہے، واو کے ساتھ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ بہرحال اس وقت چونکہ وقت اتنا نہیں ہے، اس لیے یہی واقعہ ہی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ ایک اہم ترین کام کے لیے بھیجا، اور انہوں نے اس اہم ترین کام کو پوری ذمہ داری سے پورا کیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ احزاب کے یعنی ان لشکروں کے کفار کے ان لشکروں کے واپس جانے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اب وہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، یعنی مدینہ منورہ پر اب کفار کا حملہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے اور ان کے ملک پر چڑھائی کریں گے۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو واپس لوٹنے کا حکم دیا اور خود بھی مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 1 مہینے کے بعد مسلمان اس جنگ سے فارغ ہوئے اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ عزیز طلبہ، یہ غزوہ احزاب کے اہم ترین واقعات آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ آج کا درس یہاں مکمل کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اب آیات کا ترجمہ کیا جائے گا اگلے دروس میں، اور جہاں ضروری تشریح ہوگی وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، بتائیں گے۔ لیکن یاد رہے کہ ابھی بنو قریظہ کا معاملہ باقی ہے، اور انہوں نے غداری کی تھی، ان کا معاملہ ابھی طے نہیں ہوا۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ سورہ احزاب کے رکوع نمبر 3 کی آخری 2 آیات غزوہ بنو قریظہ سے متعلق ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ آیات آئیں گی تو وہاں غزوہ بنو قریظہ بھی آپ کو سنائیں گے اور بتائیں گے کہ بنو قریظہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔